الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ سامعین، آج آپ کے سامنے میں سورہ ماعون جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، اس سورت کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ اس کے مخاطبین میں مکے والے بھی ہیں اور بعد کے ہم لوگ بھی ہیں۔ پچھلے 2-3 دنوں سے بیت اللہ کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ نے سورہ فیل میں سنا، سورہ قریش میں سنا۔ یہ مستقل موضوع چل رہا تھا بیت اللہ کا۔ اسی بیت اللہ کے تعلق سے اس سورت کے اندر بھی کچھ ہے۔ پہلے بیت اللہ کی تعمیر جو ہوئی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی جو تعمیر کی، خانہ کعبہ کی، اللہ کی عبادت کی۔ اس کا مین مقصد اللہ کی عبادت کرنا تھا۔ اسی بنیاد پر مسجد کی تعمیر ہوئی، جس میں بعد کے دنوں میں مشرکین مکہ نے 360 پتلا سے کھڑے کر دیا اور اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت بھی ہونے لگی۔ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی وہ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کے لیے، لیکن بعد کے دنوں میں مشرکین مکہ نے 360 فٹ سجا دیا اس میں، اور اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عبادت کی جانے لگی۔ گویا جس مقصد سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، مقصد اس کا فنا ہو گیا، گاڑی پٹری سے اتر گئی۔ دوسرا مقصد بیت اللہ کی تعمیر میں یہ بھی تھا کہ اللہ کا یہ گھر ہے، لوگ آتے تھے اور ثواب کی نیت سے، اس زمانے میں جب توحید کا زمانہ تھا، بہت کچھ وقف کر کے جاتے تھے، اور ان مالوں سے جو وقف کرتے تھے، وہ سونا، چاندی، پیسہ، اناج کی شکل میں، اس سے غریبوں، مسکینوں، مسافروں کی مدد کی جاتی تھی کہ اس وقت جب توحید پر رہے ہوں۔ دوسرا مقصد کیا تھا کہ ایک مرکزی جگہ ہے، لوگ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ تو پیش کریں گے راہ خدا میں، اور وہیں آ کے وقف کرتے تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ قبائل جو آتے تھے حج کرنے کے لیے اور موقع پر، تو بہت کچھ دے کے جاتے تھے، وہاں چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ بعد کے دنوں میں جب شرک عام ہوا، چڑھاوا بھی بڑھ گئے بتوں کو، اور لاکھوں کی سمپتی آنے لگی۔ تو اس مال سے بجائے اس کے کہ غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی خدمت کی جاتی، ان کو دھکے مار کے باہر نکالا جا رہا ہے۔ یہ کس نے کیا؟ ابو لہب نے، رسول اللہ کے چچا، جو متولی بن گئے تھے خانہ کعبہ عبد المطلب کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے مرنے کے بعد خانہ کعبہ کی تولیت ابو لہب کے ہاتھ میں آئی۔ دوسرا مقصد جو تھا وہ بھی فنا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا پہلا مقصد تھا اللہ کی عبادت، وہ مقصد بھی ختم ہو گیا، بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ دوسرا مقصد تھا اس مرکزی جگہ سے، توحید کے اس مرکز سے غریبوں اور مسکینوں اور فقراء اور مسافروں کی مدد کی جائے، ہمیشہ کی جاتی تھی پہلے۔ لیکن اب جو مال آنے لگا وہاں پر، تو اس مال کو یہ لوگ جو مجاور بنے ہوئے تھے، متولی بنے ہوئے تھے، یہ خود کھانے لگے، اور یتیم و مسکین جب آتے تو ان کو دھکے دے کے باہر نکالتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں انہی لوگوں کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے رسول کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین کو جھٹلانے کو یوم جزا، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ مشرکین مکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یہ ان کا سب سے بڑا مدعا تھا کہ کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ہم جب مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، تو کیا ہم کو دوبارہ اللہ زندہ کرے گا؟ ہمارے باپ دادا کو زندہ کرے گا؟ ان کا دماغ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے 1/3 حصے میں سمجھایا، ان کو بڑی بڑی مثالوں میں سمجھایا مشرکین مکہ کو کہ دیکھو زمین کو ہم مردہ کر دیتے ہیں، گھاس بھی نہیں ہوتی ہے، کھل پڑ جاتا ہے، بارش بند ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں نا زمین مردہ ہو جاتی ہے،
درخت سوکھنے لگتے ہیں، ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ مرجھا جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، بارش دیتا ہے، اور پھر زمین میں زندگی آتی ہے، پھر وہیں سے لہلہاتے ہوئے گھاس اگتے ہیں. اللہ نے فرمایا بالکل اسی انداز میں ہم تم کو زندہ کریں گے. ہم جب مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں، مردہ پیڑ پودوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو تمہیں کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے اپنی قدرت کو طرح طرح سمجھایا، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تو مشرکین مکہ یوم جزا، قیامت کا دن، اس دن سے مراد یوم جزا. اللہ نے فرمایا ارایت الذی یکذب بالدین، اے رسول کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو جھٹلاتے ہیں یوم جزا کو؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ لوگ ہیں جو دھکا دے کے یتیم کو باہر نکالتے. فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم آتے ہیں مدد کے لیے مانگنے کے لیے وہاں پر، ان کو دھکے دے کے باہر نکالتے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھلانے پر یہ ابھارتے نہیں، خود بھی نہیں کھلاتے مسکینوں غریبوں کو، یہ مدد نہیں کرتے، تعاون نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی نہیں ابھارتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں دینے سے. یہ شیوا تھا کن کا؟ مشرکین مکہ کا. یہ عادت تھی کن کی؟ مشرکین مکہ کی. اور اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا اور وہ مقصد جب حاصل نہیں ہوا تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تولیت ایک دوسری قوم کو سپرد کیجیے جو اس کام کو کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بعد والے دنوں میں یہ پوری ذمہ داری مسلم قوم پہ ڈالی. 8ویں ہجری میں اللہ کے رسول نے مکہ فتح کی. پھر مکے کی تولیت کس کے ہاتھ میں آئی؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. جب بھی ہم اپنے مقصد کو فنا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس جگہ سے ہٹا دے گا. یہ قانون قدرت ہے. ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے، ہمارا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کا توحید پر قائم رہنا، عبادت کرنا، اللہ کی ایک اللہ کی بات کرنا، اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنا، اس کی حکمرانی کو نافذ کرنا پوری دنیا میں، اس کے بقائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارنا. ہم مسلمانوں نے آہستہ آہستہ سب کو بلایا، چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ساری حکومت چھین کے ہم سے دوسروں کو دے دیا. آپ خلیفۃ اللہ تھے دنیا میں، آپ خلیفۃ اللہ تھے. حضرت آدم کو پیدا کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں نے مخالفت کی تھی، کہا تھا اے اللہ تو ایسوں کو پیدا کرے گا جو زمین میں خون فساد برپا کریں گے، خون کریں گے ایک دوسرے کا. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون. لیکن ایٹ لاسٹ ہوا وہی کہ ہم مسلمان جو اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے، جس کی بنیاد پر کعبہ آپ کو سونپا گیا، مکہ آپ کو سونپا گیا، پوری مسلم امہ اتنی بڑی حکومت مسلمانوں کی بنی، یہ ساری ذمہ داری ہمیں اور آپ کو دی گئی کہ حکومت کرو اور اللہ کا قانون نافذ کرو، دنیا میں برائیوں کو ختم کرو. اور ہم نے اور آپ نے پچھلے 2-4 صدیوں سے منہ موڑا تو ہمیں انجام کیا ہوا کہ ہمارا باغ کس کے ہاتھ میں ملا ہوا ہے، جس سے آپ پریشان ہیں. آج کیوں پریشان ہیں؟ جس کرنی تس وہ بداتا نرک جات میں کیوں پچھتاتا. آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو حکومت تو سونپنی تھی، اللہ دوسرے کو سونپے گا نا. وہ یہی ہوا تھا اس وقت جب مشرکین مکہ نے یتیموں کو دھکا دے دیا، یوم جزا پر ایمان نہیں رکھا، خلافت کے لائق نہیں رہے، متولی بننے کے حقدار نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ نے چھین کر کے ان سے کس کو دیا؟ اس مسلم قوم کو جو مٹھی بھر تھے اسی مکے سے نکالے گئے، اسی مکے سے بھاگ بھاگ کے جان بچا کے نکلے تھے وہ لوگ. اور 8 سال کے بعد پھر 10,000 کی فوج لے کر اللہ کے رسول آتے اور مکہ یوں فتح ہوتا ہے بغیر خون خرابے کے، قطرہ کا ہے بغیر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو بدلنا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنا عہدہ نبھایا نہیں، اپنے پوسٹ پر قائم نہیں رہے. جس مقصد سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی اس مقصد کو ادا نہیں کیا، لہذا حکومت پلٹ دی گئی. یہ اللہ کا نظام. اور اسی قانون کے تحت دیکھیے تو آج پوری دنیا کے اندر ہم مسلمانوں کا جو حشر ہو رہا ہے، ہم لوگ جو رونا رو رہے ہیں، وہ دراصل ہمارے اپنے ہی کارنامے. ہم نے چھوڑا، حکومت اللہ نے دوسرے کو دے دی. یہ سزا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، یہ سزا ہے ہمارے اور آپ کے لیے اپنے کرتوتوں کا.
ورنہ آپ دیکھ لیجئے 4-5 صدیاں پہلے کی تاریخ پڑھیے اور دیکھیے مسلمانوں کے حکمران. کبھی ان مشرکوں نے کافروں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم حکومت کریں گے. یہ زندگی بھر تو غلام رہے نا, 8 صدیوں تک تو یہیں پر مسلمان نے راج کیا. خانہ کعبہ اب تک کیوں محفوظ ہے پورا سعودی عرب؟ کیونکہ وہاں آج بھی توحید ہے. جس دن وہ قرآن و سنت سے ہٹیں گے اللہ تعالیٰ اس خاندان میں اور ان کے ہاتھ میں حکومت دے دیتے ہیں. اور جو لوگ برائیاں کرتے ہیں سعودیہ کی, وہاں کے لوگوں کی, حکمراں کی, اپنی اپنی سمجھ کے مطابق, بہت کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار کیوں دیا اتنا بڑا اس وقت ہیلپ کر رہا ہے کسی دیش کو. انسانیت ہے, ان کو حکم ہے اللہ کا, انہیں کرنا ہے, کرنا پڑے گا. وہ اپنا فرض نہیں مان رہے. وہ ہماری آپ کی طرح نہیں سوچتے, وہ اس انداز میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے, حکومت دی ہے, سب کچھ دیا ہے, تو یہ ان کا فرض ہے. پوری دنیا کی مدد کرتے ہیں, اربوں کی مدد کرتے ہیں. انسانیت کے بعد مذہب کے ناطے نہیں, انسانیت کے بعد. جب تک وہ اپنے عہدے پر ہے, اسی وقت تک وہ اپنے عہدے پر ہے جب تک کہ وہ اپنے پوسٹ کی نگہبانی نہیں کریں گے. جس مقصد کے لیے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی, جب تک توحید رہے گی وہاں اس مکے میں, اس عرب میں, جب تک یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہے گا. جس دن یہ لوگ قرآن و سنت سے الگ ہٹیں گے اسی دن وہ حکومت ختم ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا اس بیچ میں ایران والوں نے کتنی کوشش کی, کتنے میزائل چھوڑے. امریکہ چاہ رہا, پوری دنیا چاہ رہی کہ سعودی پہ قبضہ کرے, سعودی کا ذخیرہ پیٹرول کا, گیس کا اپنے حاصل کرے. سب سے بڑا تو ایک حج ہے ان کے پاس ایسا کہ اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور صرف حاجی پر وہ 10 ریال ٹیکس لگا دے, اسی سے پورا سعودی چل جائے پورا. مگر آج تک کوئی 1 روپے ٹیکس کسی حاجی سے نہیں دیتا. آپ انڈیا کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہو, ایئرپورٹ ٹیکس لگتا ہے. آپ جب فلائٹ کرتے ہو پٹنہ سے بنگلور کے لیے, ایئرپورٹ کا ٹیکس لگتا ہے آپ کو 300-400 روپے الگ سے, ٹکٹ کے علاوہ, جو آپ کی ٹکٹ میں ایڈ ہوتا ہے. شاید آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ سمجھتے ہوں گے 5000 ٹکٹ ہے, 5000 ٹکٹ نہیں ہوتا ہے, 4500 ہی ٹکٹ ہوتا ہے. 5000 آپ کا ایئرپورٹ ٹیکس ہوتا ہے, یہاں کا اور وہاں کا. حکومت نے آج تک ایک ٹیکس بھی نہیں دیا کسی سے. انڈیا سے جا رہا ہے, نیپال سے جا رہا ہے, فلائٹ سے جا رہی ہے, کسی کا کوئی ٹیکس نہیں, کسی آدمی پر 1 روپے ٹیکس نہیں. وہ خدمتیں کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ دے رکھا ہے. کس کے لیے دے رکھا ہے؟ اسی کام کے لیے دے رکھا ہے. وہ آنکھ بند کر خدمت کرتے ہیں. اگر سعودیہ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا, وہ صرف 10 روپے ٹیکس لگا دیتا پر حاجی. اب جوڑ لیجیے 50-60 لاکھ حاجی ہوتے ہیں, 10 سے گنا باقی یہ کتنا ہوتا ہے ان کا, تو پورا بجٹ نکل جاتا ہے دیش میں سال بھر. لیکن نہیں کرتا. تو آپ کے کندھوں پر ایک ذمہ داری ڈالی گئی, آپ تو ذمہ داری نہیں نبھائیں. تو اللہ نے فرمایا اریت الذی یکذب فذلک الذی یدعو الیتیم. اے رسول آپ دیکھتے نہیں یتیموں کو دھکا دے کے باہر نکالتے ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکین کو کھلانے پر ہی ابھارتے نہیں. چاہے جائے کہ خود کھلاتے, جو دوسرے لوگ کھلاتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں غریبوں کی مدد کرنے سے. جیسا کہ مسلمانوں کی تھوڑی بہت کوئی مدد کرنا چاہتا بھی تھا اس زمانے میں, رشتہ داری کی وجہ سے, کسی وجہ سے, تو روکتے تھے. شعیب مطالب میں 3 سال تک مسلمانوں کو گھیر کے رکھا اور بھوک سے بلکتے تھے. تو ان کے جو کچھ رشتہ دار تھے, جب انہوں نے مدد کی تو مشرکین نے آ کے روک دی, تو انہیں مدد نہیں کر سکتے, اناج نہیں بھیج سکتے, روک دیا مجھے. مطلب انسانیت تک نہیں رہی ان کے اندر. انسانیت کے ناطے ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہوتا, بھوکا تو نہیں مرنے دیں گے نا مولا. ہم کسی غیر مذہب بھی ہوتا ہے جو بسوں میں ٹرینوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں, پریشان کرتا ہے, ٹی پیسہ نہیں اس کے پاس, غریب ہے بیچارہ, ہم لوگ اپنی جیب سے ادا کر دیتے ہیں, اتارو مت اس کو, 10-20 روپے 50 روپے ٹکٹ ہے, یہ لوگ. انسانیت مدد کرتی ہے نا, بھوکا کسی کو مرنے تو نہیں دیں گے ہم انسان کو. لیکن وہاں یہ بھی نہیں رہا. پھر آگے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی خبر گیری کر رہا. فویل للمصلین, ویل ہے, جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے. غیر نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی. فویل للمصلین, جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی جہنم ہے. کن کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں, ٹائم پر نہیں پڑھتے, دیر سے پڑھتے ہیں, جماعت میں نہیں جاتے یا سوتے رہتے ہیں. پڑھ لیں گے, پھر پڑھتے تو ہیں مگر پابندی وقت کی نہیں کرتے ہیں, دیر سے پڑھتے ہیں, سستی کرتے ہیں, قضا کرتے ہیں. بے نمازی کا کیا انجام ہوگا؟ جب ان نمازیوں کو جہنم کی دھمکی دی گئی ہے
جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دیر سے پڑھتے ہیں، سستی کر کے پڑھتے ہیں، نماز کے ٹائم میں سو جاتے ہیں، اول وقت میں نہیں پڑھتے. یہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، رسول نے بتا دیا اول وقت میں نماز پڑھو، تو سستی کیا ہے کہ وہی نماز جو آپ 1 گھنٹے کے بعد پڑھو گے، 2 گھنٹے کے بعد پڑھو گے. ظہر کا ٹائم 12:30 پہ ہو رہا ہے، آپ نماز 2 بجے پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ آپ پہلے نماز پڑھ لیتے نا ٹائم پر. عصر کا ٹائم 3:45 پہ ہو رہا ہے، آپ نماز پڑھو 6 بجے. ٹھیک ہے وقت باقی ہے اس کا، لیکن سستی کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی 4 رکعت پڑھ لینے سے اس کا نہ کچھ بننا ہے نہ بگڑنا ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے حکم کی پابندی ہوئی ہے. میں آپ سے کوئی گلاس پانی لائیے 2 گھنٹے کے بعد آپ لے کے آؤں، اور ایک وہ ہے جو فوراً لا کے دیتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پانی کا مطلب نہیں کس نے حکم کو بجایا بر وقت، اس کا وقار، اس کی عزت میری نگاہ میں کتنی ہوگی؟ کسی کی بھی نہیں کہا. کسی کی بھی مثال میں دے رہا ہوں، میں نے کسی سے کہا 1 گلاس پانی لے کے آؤ، وہ فوراً مجھے لا کے دیتا ہے. میری نظر میں اس کا وقار بلند ہوگا. آپ 2 گھنٹے کے بعد شربت لے کے آ رہے ہیں وہ افضل، تو مطلب ہے. تو اللہ کے حکم کو ماننا، بر وقت ماننا، یہ ہے عبادت. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اول وقت رضا اللہ، نماز کے اول وقت میں جو نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے. اور دیر اور سستی کر کے جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے کہ چلو اس نے پڑھ تو دیا. خوش نہیں ہوتا اسے، عفو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. نماز کو اول وقت پڑھو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر حال میں نمازی ہونا چاہیے. کوئی گنجائش ہی نہیں اس بات کی کہ نماز آپ کسی وقت چھوڑ دیں، چاہے مرتے ہوئے بستر پہ کیوں نہ ہو. ہل ڈول نہیں کر سکتے تو بھی آپ کو تیمم کر کے یا وضو کر کے جیسے بھی کرائے کوئی آپ کا وارث اور آپ کو نماز پڑھنا ہے، اشارے سے پڑھو. بس نو ٹرین میں نہیں پڑھنا، چھوڑنا نہیں. یہی تو ایک عبادت ہے جو کنٹینیو ہے امیر غریب سب پر. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو بھی نماز کو بھول جاتے ہیں. بھول جانے کا مطلب سستی کرتے ہیں، ٹائم پر نہیں پڑھتے، جماعت سے نہیں پڑھتے، ان کے لیے بھی بیل ہے جان. الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں. ارے اللہ کے ڈر سے پڑھتے تو اللہ کا حکم جیسے آیا تھا اس ٹائم میں پڑھنا اس ٹائم پڑھ لیتے. بعد میں پڑھنے کا مطلب تو ریاکاری ہی ہے. ہم بھی نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا جیسے آپ ایسی پڑھیں. الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی برتنے کی چیز بھی اگر کوئی مانگے تو منع کر دیتا. معمولی چیزیں آپ سے کسی نے بائک مانگ لی، کسی نے موٹر سائیکل مانگ لی، جو معمولی چیزیں آپ کے دروازے پہ کھڑی ہیں، کداری مانگ لیا، کھرپی مانگ لیا، بہانہ کر کہا یہ عجیب عادت اللہ نے فرمائی. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو سستی کر کے پڑھتے ہیں، ان کی یہ بھی عادت ہوگی ہے، ان کی یہ بھی عادت ہوگی کہ معمولی جو برتنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، آپ سے کوئی مانگنے کے لیے آیا پڑوسی ہے آپ کے پاس اور آپ نے بہانہ مار دیا، روک دیا. معمولی چیزیں جو ایک دوسرے کے تعاون میں تو کھلی رہنی چاہیے نا. جو معمولی برتنے کی چیز ہے، کوئی آپ سے لاکھوں روپے قیمتی کوئی مانگ تو نہیں رہا ہے نا، کھڑکی مانگ رہا ہے آپ سے، تھوڑا سا آپ کے پاس ہے، ہسوا مانگ لیا، کداری مانگ لیا، لاٹھی تھی آپ کے پاس، ایک ساتھ نکلا ہے تو مانگنے کے لیے آپ نہیں دے رہے. معمولی برتنے کی چیز کو روک دیتا. یہ خصلت مومن کی نہیں ہونی چاہیے. مومن کے اندر فیاض کی سخاوت، ایک دوسرے کے کام آنا. مومن کے لیے بھی، غیر مومن کے لیے. آپ کے پڑوس میں جو بھی ہو، مسلم غیر مسلم کسی بھی مذہب کا لوگ رکھتا ہو، تعاون سخاوت ایک مومن کی نشانی. تو ہم لوگوں نے بھی اپنے اس ذمہ داری کو بھلایا، جس کا نتیجہ آئے دن ہم لوگ دیکھتے ہیں. یہ جو عذاب آ رہا ہے، مختلف چیزیں جو ہو رہی ہیں، وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ اللہ کو اب اس قوم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس قوم نے اس ذمہ داری کو نبھانا چھوڑ دیا. قرآن میں آپ کی تخلیق کا مقصد پیدا کیا، آپ کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے. کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اللہ نے فرمایا ہم لوگوں کو اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہو، اپنے آپ کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. آپ اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ خوب کھاؤ، بلڈنگ بناؤ، عیش کرو، موج مستی کرو، بچا کرو، پڑوسی بھوکا مر رہا، رشتہ دار میرے بھوکے مر رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے.
کیا کام ہے آپ کا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کام آپ کا یہ ہے، ذمہ داری آپ کی یہ ہے، پوسٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو. ہم آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بچے، آپ کا پڑوسی غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو روکو، سمجھاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنا کام کرو، محبت سے سمجھا دو، طریقے سے بتاؤ کیسے آپ کی بات مؤثر ہوگی، کیسے وہ سدھرے گا. کوشش کرتے رہو، یہ آپ کا کام ہے. آپ داعی ہو. اور یہ کب کرے گا آدمی؟ یہ کب کرے گا؟ جب خود سچائی پر ہوگا نا. آپ اگر خود برائی میں ملوث ہو، کسی کو اچھی بات کا حکم کیسے دے سکتے؟ آج سے آپ داعی بن جاؤ، اچھی باتوں کا حکم دو. خود اچھا بننا پڑے تو آپ کو پہلے اچھا بننا پڑے گا آٹومیٹک، ورنہ آپ کی بات میں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا. سامنے والا تھا منہ پہ کہتے گا نماز تم خود پڑھتے نہیں، مجھے کرو نماز پڑھو. روزہ رکھتے نہیں، مجھے کہتے ہو روزہ رکھ. تو داعی کو خود بننا پڑتا ہے. وہی سب یہ اصلاح کا بڑی زبردست طریقہ اللہ نے فرمایا. تم اس لیے نہیں پیدا کیے گا موج موج مستی مناؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو. ارے وہ کھانا پینا عیش کرنا اللہ تو دیتا ہی رہے گا. وہ تو آپ کو بھی دیتا ہے، مجھے بھی دیتا ہے، داعی کو بھی دیتا ہے، غیر داعی کو بھی دیتا ہے. کون بھوکا مر رہا ہے؟ مشرک کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے. یہ مقصد ہے زندگی نہیں. مکان بھی بناؤ، عیش بھی کرو، اے سی بھی لگاؤ، سب اللہ دے گا آپ کو. لیکن اپنی ذمہ داری کو سمجھو کہ آپ برائی سے روکو گے دوسروں کو اور اچھی باتوں کا حکم دو گے. آپ اس لیے پیدا کیے گا. ہر مسلمان اگر داعی بن جائے، ہر مسلمان اگر اس ذمہ داری کو نبھا لے، آج ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم طے کر لیں کہ آج کے بعد ہمیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا ہے، اچھی باتوں کا حکم دینا ہے اور اپنے گھر میں شروع کرنا ہے. گھر سے شروع کرنا ہے، بیوی بچوں سے شروع کرنا ہے آپ کو. وہ اگر جھوٹ بول جائے، کبھی غلط بول جائے، فوراً بیٹھا کے نصیحت کرنا. لیکن خود جھوٹ بولنے سے رکنا پڑے گا، تبھی تو آپ کو بچے آپ کی بات مانیں. آپ اچھائی پہ چلو، بچوں کو اچھائی کا حکم دو. اپنے گھر کے بعد اپنے پڑوسی کا نمبر ہے، رشتہ داروں کا نمبر ہے. آپ اس کام کو شروع کرو اور کرنے سے پہلے خود کو تیار کرو اس کے لیے. اگر سارے مسلمانوں نے اس کام کو شروع کر دیا، دنیا کی خیر خواہی شروع کر دی، تو یقین جانو کہ پھر اللہ تعالیٰ ساری ذمہ داری، سارا عہدہ آپ کے سر پہ ڈال دے گا اور آپ کی خلیفۃ المعاملہ ہوگا. یہ سب چھینی گئی ہے، اس میں دراصل ہمارا ہی قصور. تو سورہ ماعون جو ابھی آپ کے سامنے میں تلاوت کی گئی، جس کی تفسیر بیان کی گئی، اس سے ہمیں پریرنا لینی چاہیے، سبق لینی چاہیے اور ہمیں ویسے ہی بننے کی کوشش کرنی چاہیے ہم جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی